ہم دوسرا درس شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہم ابن سیاد کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہوئی تھیں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے آپ کو، اور اس کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں۔ اب اسی ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ ابن سیاد کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے واضح کروں۔ ابن سیاد جیسا کہ احادیث میں آپ کے سامنے بات آئی، اس کا نام صافی تھا۔ بعض روایتوں میں کیا لفظ آیا ہے؟ صافی نام اس کا، جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں آیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے نام کے بارے میں کہا کہ اس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اصلاً یہودی تھا، یعنی جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھرانہ کیا تھا؟ یہودی تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے گھرانے میں، یہ یہودی گھرانے میں وہ پیدا ہوا۔ بعض لوگوں نے اس کو انصار میں شمار کیا ہے، یہودی گھرانوں کے بجائے اس میں لکھا ہے کہ یہ انصار میں سے تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ابھی چھوٹا تھا، یہ بچہ تھا، جیسا روایتوں میں آپ کے سامنے آئی بات۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے کے لیے گئے تو ابھی یہ بالغ نہیں تھا، یہ ابھی بچہ تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا یا اسلام قبول نہیں کیا، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، جیسا کہ حدیثوں میں بات آپ کے سامنے آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے گئے تو اس نے الٹے کہا کہ آپ میرے رسول ہونے پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، بجائے اس کے کہے کہ میں ایمان لایا۔ اس وقت تو اس نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بعد میں اس نے، کیونکہ صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج کرنے جا رہا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں سفر میں تھے۔ وہ آگے ایک مرتبہ حدیث پھر آئے گی آپ کے سامنے، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، اس کے لیے وہ باتیں پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول، ابن کثیر کا یہ بیان ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ۔ یہ چند باتیں ہیں جو اس کے دجال ہونے نہ ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے یہ معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام عمارہ تھا، اور یہ تابعین میں سے اس کا بیٹا، بڑے تابعین میں سے اس کا بیٹا شمار کیا جاتا ہے۔ امام مالک نے اس سے روایت کیا ہے۔ کس نے؟ اس کے بیٹے سے، جس کا نام عمارہ تھا، اس سے جو ہے امام مالک نے روایت کیا۔ ابن کثیر نے یہ باتیں اپنی کتاب جو ہے الفتن والملاحم، جو ان کی کتاب ہے، النہایہ جو ہے، اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ باتیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی ہوئی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیاد کا کی سوان حیات کہہ لیجیے، اس کا ذکر، بائیوگرافی کہہ لیجیے آج کے زمانے کے لحاظ سے، اپنی کتاب تجرید و اسماء صحابہ میں اس کو انہوں نے بھی بیان کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے عبداللہ ابن سیاد، یعنی نام اس کا کیا لکھا ہے؟ عبداللہ۔ میں نے آپ سے کہا صافی یہ نام بھی بعض روایتوں میں جیسے آپ کے سامنے آیا تھا، بعض لوگوں نے اس کا نام عبداللہ بھی لکھا ہے۔ ابن شاہین نے بھی اس کو کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور صرف انہوں نے ابن سعید لکھا ہے۔ ابن سیاد کے مقابلے میں کیا لکھا ہے؟ ابن سعید لکھا ہے۔ تو اس کے باپ کا نام سیاد ہے، سعید ہے، روایتوں میں دونوں طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ اس کا باپ یہودی تھا، یہ ابن شاہین نے نقل کیا ہے۔ یہ معاملہ یعنی ابن سیاد کے بارے میں جو باتیں جو ہے لکھی گئی ہیں، حافظ امام ذہبی نے لکھی ہیں اور دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، اور اس کے تعلق سے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصابہ میں لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کے بارے میں عمارہ بن عبداللہ بن سیاد یہ بھی لکھا ہے کہ عمارہ یہ اچھے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان مشہور تابعی، جن کے بارے میں میں نے آپ سے کہا کہ امام مالک نے بھی اس سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ باتیں جو کہ اس کے بارے میں کہی گئی ہیں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم دجال کہیں گے یا مسلم کہیں گے۔
اور مسئلہ بھی صحابی کا تو بعد میں آئے گا، جب ہم اس کو دجال نہیں مانیں گے تب نہ آئے گا یہ ہاں وہی جو ہے اب یہ مسئلہ ہے، اب اسی مسئلے کو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ جو ہے اس کو کیا کہا جائے۔ خلاصہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے لوگوں نے لکھا ہے، ان سب کا جو ہے خلاصہ یہی ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو اگر آپ کی زندگی میں وفات اگر اس کا اسلام نہیں ہوا ہے تو ہم اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا ہے، ملاقات بھی ہوئی، اس کا امتحان بھی لیا، وہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں تو لیکن بعد میں اس کے اسلام قبول کرنے کا بھی مسئلہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی اس سے ظاہر ہو جاتی تھیں جس کی وجہ سے بعض صحابہ پورے یقین سے کہتے تھے کہ یہی کیا ہے، دجال ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، تو یہ صحابی ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ بعد میں آئے گا۔ پہلے یہ معاملہ آ جائے کہ یہ دجال ہے یا دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال ہے تو پھر صحابی نہیں ہو سکتا ہو، وہ تو مسلم بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ دجال کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم بھی نہیں ہے۔ یہ ابن سیاد کی وفات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے لحاظ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں یہ بات ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یوم حرہ مدینے میں ایک جنگ ہوئی ہے، اس کو جو ہے کہتے ہیں یوم حرہ۔ تو یوم حرہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کی وفات کے بعد یہ جنگ جو ہے ہوئی ہے مدینے میں، اس کو یوم حرہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم حرہ کے بعد ہم نے اس کو گم پایا، یعنی اس کی وفات نہیں ہوئی بلکہ مدینے میں اس کے بعد یہ نظر نہیں آیا۔ یہ کس کا بیان ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کا۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جو اس کو دجال مانتے تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی اس کے تعلق سے۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یوم حرہ میں یہ گم ہو گیا، اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں لگا یہ کچھ بھی، اور اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں حافظ ابن حجر بھی کہ اس کا مدینے میں انتقال ہوا، جبکہ اس کے بارے میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ مدینے میں اس کا انتقال ہوا اور باقاعدہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی گئی، دفن کیا گیا اس کو۔ تو دونوں میں فرق آئے گا اس کے دجال ہونے نہ ہونے کے تعلق سے۔ اگر انتقال ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو اب وہ کس میں سے نہیں ہے؟ دجال میں سے نہیں ہے۔ یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آئیں گی۔ اب اس کے بعد میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صحابہ میں سے کون سے لوگ ہیں جو اس کو دجال سمجھتے تھے، جنہوں نے بعض لوگوں نے بڑے یقین کے ساتھ یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ دجال، یہی دجال تھا ابن سیاد دجال۔ مطلب کیا ہے کہ دجال جو کہ کسی جزیرے میں تھا، وہ ابن سیاد کی شکل میں مدینے میں آ کر کچھ دن تک رہا، اس کے بعد پھر غائب ہو گیا، نہیں پھر اپنی جگہ پر وہی جو ہے چلا گیا ہے۔ تو جو لوگ یقین کے ساتھ بولتے تھے اس میں میں چند نام جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ یہ دجال ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا جب انہوں نے یہ بات کہی، لیکن میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دجال ابن سیاد کا معاملہ پورے طریقے سے واضح نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ بات جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، تو انہوں نے آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہا تھا کہ اگر وہ دجال ہوگا تو تم اسے مار نہیں سکتے، اور جب دجال نہیں ہے تو اس کو مارنے میں کوئی فائدہ تم کو نہیں ہے۔ تو یہ بات کہی تھی،
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ واضح نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جب تمیم داری نے جساسہ والی حدیث بیان کی تو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہو گیا کہ دجال وہی ہے جو اس جزیرے میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہی دجال ہے۔ صحابہ میں سے جو لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ وہی دجال ہے، اس میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تیسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور چوتھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی جو صحابہ اس بات کو جو ہے مانتے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد تھی کہ یعنی ابن سیاد کے معاملے میں کچھ نہ کچھ تھی، اس میں تھے کہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا معاملہ جو ہے اس سے بچ کر رہتے تھے، دور دور رہتے تھے۔ اس میں تو اور بھی صحابہ کی تعداد ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں بیان کروں گا تو بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور زیادہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ بھی ابن سیاد کو دجال مانتے تھے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی، انہوں نے بھی کہی کہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ نافع نے، جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا تھے، غلام تھے، انہوں نے بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے واللہ ما اشک ان المسیح الدجال ابن سیاد، کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مسیح دجال یہ ابن سیاد ہے۔ عبداللہ بن عمر اس طرح سے کہتے تھے قسم کھا کر کے۔ اور زید بن وہب نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ بھی لَأَنْ أَحْلِفَ عَشَرَ مَرَّاتٍ أَنَّ ابْنَ السَّيَّادِ هُوَ الدَّجَّالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر میں 10 مرتبہ یہ قسم کھا لوں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں ایک مرتبہ قسم کھا کے کہوں کہ وہ دجال نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ صحابہ بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ یہی ابن سیاد ہی کیا ہے، دجال ہے۔ ان سے یہ باتیں جو ہے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بارے میں جو اس کے بارے میں باتیں کہیں آپ نے، وہ باتیں وہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی تھی، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عام طریقے سے صحابہ ابن سیاد کے معاملے سے تھوڑا ڈر محسوس کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا تاکہ پوری حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو حدیث میں ہے ففی الحدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا حجاجا او عمارا ومعنا ابن سعید۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے، دو میں سے کوئی ایک جو ہے معاملہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے لیے گئے، مکہ سفر کر کے جانا تھا۔ وَمَعَنَا ابن سعید، ہمارے ساتھ ابن سعید تھا۔ میں نے کہا بعض روایتوں میں ابن سعید بھی ہے اور بعض روایتوں میں ابن سیاد، دونوں آیا ہوا ہے، دونوں کا تذکرہ آیا تھا۔ قال فنزلنا منزلا، تو کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک جگہ پہ ٹھہرے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں تو جگہ جگہ پڑاؤ بھی کرتے تھے، اس زمانے کا سفر یہی ہوتا تھا، ایک جگہ ہم ٹھہرے۔ فتفرق الناس، لوگ الگ الگ ہو، جب ٹھہرتے تھے تو آرام کرنے کے لوگ الگ الگ ہو جایا کرتے تھے، الگ الگ اپنا بستر بچھایا اور آرام کرنے کے لیے لوگ چلے گئے۔ فتفرق الناس وبقیت انا وهو، لوگ تو چلے گئے الگ الگ جو ہے، اب میں رہ گیا اور ابن سیاد ابن سعید، اب یہ ہیں اور وہ، اب نظر آ رہا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عام طریقے سے ابن سیاد کے تعلق سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، وفات کے بعد کی یہ بات ہے کہ یہ وہاں پہ راستے میں وہ ہیں اور ابن سیاد، ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کرام کی جو بڑی خوبی ہے کہ جو دل میں بات رہتی ہے زبان سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں فاستوحشت منہ وحشتا شدیدا مما یقال علیہ، تو مجھے بڑی وحشت ہوئی اس کی وجہ سے، دل میں ڈر سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہی جاتی تھی۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کے دور میں عمومی طور پر یہ بات ابن سیاد کے بارے میں لوگوں کے یہاں تھی
کہ ضرور اس کا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. عام جو انسان ہوتے تھے ان کے جیسے یہ نہیں رہتا تھا، اس کا ان کے جیسا معاملہ نہیں تھا. ایک حدیث ہم نے پڑھ کے آپ کو سنائی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، کہ جو اس کو مارنے گئے تو لاٹھی اس کو لگی، لاٹھی ٹوٹی اور یہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور پورا جب پھول گیا تو پورا راستہ جو ہے بلاک ہو گیا تھا، یہ شکل ہو گئی تھی. تو یہ سب اس طرح کی چیزیں اس سے ہوتی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کو اس کے تعلق سے تھوڑی پریشانی بھی رہتی تھی. تو کہا کہ جو اس کے بارے میں کہا گیا تھا اس کی وجہ سے مجھے بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہوں اور وہ ہے، اور لوگ جو ہے دور دور چلے گئے ہیں. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه. اب اس پر اور آگے کیا ہوا، اپنا سامان لا کر کے میرے سامان کے پاس رکھنے لگا. تو اب ڈر ان کا اور بھی بڑھ گیا کہ اپنا سامان لا کر کے میرے سامان کے پاس رکھنے لگا. فقلت، تو میں نے کہا، ان الحر شدید، بے شک گرمی سخت ہے. قریب میں لے کے آ رہے ہیں تو یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے بڑی گرمی، ذرا دور چلے جاؤ، اتنی قریب. حالانکہ دل میں کیا ہے وہی وہ ڈر جو ہے لگ رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے، ان الحر شدید، گرمی سخت ہے. فلو وضعته تحت تلك الشجرة، اپنا سامان لے کے اس درخت کے پاس چلے جاؤ. یعنی اصل کیا ہے، وہ قریب رہنا نہیں چاہ رہے ہیں اس سے، وہ جو قریب آیا ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں بڑی گرمی ہے، ذرا سامان لے کر کے اس درخت کے پاس چلے. قال ففعل، تو کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، یعنی لے کر کے سامان وہاں چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا، ایک جو ہے بکری آئی، اس کے بعد بکری کا دودھ دوا، جو ہے بکری کا دودھ دونے کے بعد کیا ہوا، فقال اشرب یا ابا سعید، کہ ابو سعید پی لو یہ دودھ دیا پینے کے لیے. اب اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر کے پینا، وہ بھی ذرا ڈر محسوس ہو رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں دیکھیے، فقلت ان الحر شدید واللبن حار، گرمی بہت ہے اور دودھ بھی کیا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس لیے میں پینا نہیں چاہتا. اس کے ہاتھ سے لے کر کے پینا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بھی کیا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. ما بھی الا انی اکرہ ان اشرب ان یدی، کہتے ہیں پورے صراحت کے ساتھ. یہی صحابہ کی میں نے آپ سے ایک خاصیت ہے کہ ہر بات کو بیان کرتے. کہا کہ میرے دل میں اصل یہ بات تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی. او قال آخذ ان یدی فقال ابا سعید لقد حممت ان آخذ حبلا. اب اس کے بعد دیکھیے کیا معاملہ ہے، یہاں سے بڑی اہم بات. اب یہ کیوں نہیں لے رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہا ہے بات کو. کیوں کہہ رہے ہیں تم اس درخت کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی بات کو سمجھ رہا ہے. اس سے دودھ کیوں نہیں لے رہے ہیں، وہ بھی بات سمجھ رہا ہے. تو کیا کہا اس نے، فقال ابا سعید لقد حممت ان آخذ حبلا فاولقه بشجرة، میں نے سوچا، ارادہ کیا کہ رسی لے کر کے درخت سے لٹکا دوں. ثم اختنق مما يقول للناس، پھر اپنے کو سولی پہ لٹکا دوں، رسی لے کر کے گردن میں لگا کر کے درخت میں لگا کر کے اپنے آپ کو پھانسی دے دوں. لوگ میرے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا لوں. کون کہتا ہے، ابن سیاد. یعنی لوگ اس کو وہی دجال وہ سوچ کر کے لوگ جو کہتے تھے، اس کی وجہ سے کہا کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں چاہتا کیا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا لوں. یا ابا سعید من خفی علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خفی علیکم معاشر الانصار، کہ کون ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. کیا اللہ کے رسول کی حدیث کو آپ لوگ جانتے نہیں ہو؟ کیا آپ لوگوں پر اللہ کے رسول کی حدیثیں چھپی رہ سکتی ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے. بڑے اچھے انداز میں بیان کر رہا ہے. اب وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال نہیں ہو سکتا، اس کو بیان کر رہا ہے. وہ الست من عالم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں لوگوں میں زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ ابو سعید خدری بھی ان صحابہ میں سے ایک ہے جو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں. الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کافر، کیا اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ دجال کافر ہوگا، بلکہ اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا بھی ہوگا. وانا مسلم، میں تو مسلمان ہوں. آپ لوگ مجھے کیسے دجال سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں. معلوم کیا ہو رہا ہے، صحیح مسلم میں ہے یہ کہ وہ بہرحال اسلام قبول کیا تھا، جیسا کہ روایتوں میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وہ اسلام جو ہے قبول کیا تھا. اس کے بعد کیا ہے دیکھیے،
اولیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو عقیم لا یولد له، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور میرے تو اولاد ہے۔ میں نے بھی اولاد کا تذکرہ اسی لیے کیا تھا آپ کو کہ اس کا ایک بیٹا، اس سے امام مالک نے بھی روایت کیا کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور میرا کیا ہے وقد ترکت ولدی بالمدینہ، میں جو سفر میں آیا ہوں اپنے بیٹے کو مدینے میں چھوڑ کے آیا، میرے تو اولاد ہوئی ہے۔ یہ بھی اولیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل المدینہ ولا مکہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا؟ یہ بھی حدیث ہے، سب اچھی طرح سے یاد بھی رکھے ہوئے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی ہے وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ، میں تو مدینے میں رہتا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، اور ابھی کہاں جا رہا ہوں؟ مکہ جا رہا ہوں۔ اگر میں دجال ہوتا تو میں مدینے میں کیسے رہتا اور اب مکے کیسے جاتا میں؟ آگے اور جو ہے قال ابو سعید الخدری حتیٰ کدت ان اعذرہ، کہا کہ یہ سب حدیثیں مجھے سنائیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ واقعی بیچارہ بڑا مظلوم ہے، ہاں میں اس کو معذور سمجھوں، یعنی یہ تو دجال ہو ہی نہیں سکتا، خامخواہ ہم لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور دور رہنے کے لیے کہتے ہیں، واقعی بیچارہ بڑا مظلوم ہے، غلط انداز سے لوگ اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ میرے دل میں ابھی یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ ایک ایسی بات ہوگی جس سے مجھے پھر یقین ہو گیا کہ دجال ہے۔ تو کہا کہ حتیٰ کدت ان اعذرہ، میں نے یعنی قریب تھا کہ میں سمجھوں کہ واقعی یہ بڑا مظلوم ہے اور لوگ اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ ثم قال اما واللہ انی لأعرفہ وعارف مولدہ وأین هو الآن، کہ میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں دجال کو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کہاں پیدا ہوا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی کہاں ہے دجال۔ اب یہ بات کہہ دی دجال کے بارے میں، ظاہر سی بات ہے کون اس طرح سے بات کہے گا؟ اس کے بعد جب یہ بات کہہ دی، جو اب پہلے جو پوری تقریر کی تھی اس سے جو تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ ہاں یہ تو دجال نہیں ہو سکتا، کہا کہ پھر معاملہ سب ختم ہو گیا جو ہے۔ قال قلت له تبا لك سائر اليوم، تمہاری جو ہے ہلاکت ہو، بربادی ہو جو ہے پورے دن۔ اب یہاں سے یہ معاملہ جو ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایسی باتیں، اسی وجہ سے صحابہ کو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے، پورا نہیں، صحابہ میں دونوں رائے رہی، بعض صحابہ پورے اس کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ دجال نہیں ہے، اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ یہی دجال ہے، اور یہ دجال اس کو کہا بعض صحابہ نے۔ دونوں باتیں جو ہے صحابہ نے جو ہے اس کے بارے میں بیان کی، وہ بات ہمارے جو ہے سامنے رہنی چاہیے۔ تو یہ سب معاملات ہیں، میں نے آپ سے کہا کچھ ایسی چیزیں اس سے ہوتی تھی یا ہوئی تھیں جس سے لوگ شبہ میں پڑ جاتے تھے اس کے بارے میں۔ پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کے دجال ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ سب کی سب لوگ انہی چیزوں کو دلیل بناتے ہیں۔ کیا چیز؟ دجال، اس کے پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، اس کی آنکھ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مکے مدینے میں داخل نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، اور اولاد اس کے نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ابن سیاد یہ دجال نہیں ہے، بات بالکل ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اور اگر یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ابن سیاد کو مدینے میں وفات ہوئی، لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی، دفن کیا، تو پھر اور بھی معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ ابن سیاد کا یہ معاملہ، جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ دجال نہیں ہے، دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، یہ ساری نشانیاں اس وقت کی ہیں جب وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اور ابن سیاد کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں روایتوں میں جو صحیح روایتیں، کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بعض صحابہ جو اس کو کافی دنوں کے بعد دیکھے تو اس کی آنکھ کافی بدل چکی تھی، یعنی وہ آنکھوں کا جو عیب ہے وہ ظاہر ہونے لگا تھا اس کا۔ اور یہ کہ وہ کافر ہوگا، وہ کافارہ لکھا ہوگا، یہ جب آخری زمانے میں وہ ظاہر ہوگا تب اس کی پیشانی پر یہ چیزیں ہوں گی، اس وقت کی علامت ہے۔ اور جہاں تک اس کے مرنے کی بات ہے، تبھی میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ یوم حرہ میں غائب ہو گیا تھا، اصبہان گیا اور اصبہان جا کے غائب ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہوا کہاں گیا ہو۔
اور کہا کہ حدیثوں میں یہی آتا ہے کہ دجال وہیں سے نکلے گا. تو جو لوگ بھی اس کو دجال مانتے ہیں وہ ان ساری باتوں کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ جب وہ آخری زمانے میں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہ دجال ہی تھا، کچھ دنوں کے لیے آ کر کے ظاہر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے شیطان ہے، شیطان ایک شکل جو اختیار کر کے آ کر کے جو ہے ابن سیاد کی شکل میں رہا ہے، اور پھر وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا ہے جہاں پہ جو اس کو باندھا ہوا دیکھا گیا، تمیم داری نے دیکھا ہے، پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا ہے. اب جب قیامت کے قریب آئے گا تو انہی نشانیوں کے ساتھ آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کی. اس وقت تو وہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ پہلے سے وہ پیدا ہے، اور صرف وہ ظاہر ہوگا اس موقع پر، اور یہی بات حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ بھی قائل ہیں کہ وہ ابن سیاد دجال ہے وہ یہ باتیں کہتے ہیں. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے وہ یہی حدیثیں دلیل میں پیش کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. وہ حدیثیں کیا ہیں؟ بولیے. یہ مدینے میں پیدا ہوا، اس کی اولاد بھی تھی، اس کی پیشانی پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اس کی دونوں آنکھیں صحیح تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اس کی وفات ہوئی، اس کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، اس کو دفن کیا گیا. یہ سارے مکے میں گیا بھی ہے، مدینے میں پیدا ہوا. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ یہ دجال نہیں ہے. البتہ جو یہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 30 دجال آئیں گے قیامت تک جو ہے، تو ان دجالوں میں سے ایک دجال اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ اصل دجال جس کے بارے میں ہر نبی نے ڈرایا ہے اپنی امت کو، یہ اصل دجال نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں ہم وہ نہیں کہہ سکتے. یہ جو ہے بعض دوسرے لوگوں کی رائے ہے. یہ باتیں میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے بارے میں جو بھی سوال یا ڈسکشن رہے گا انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گا. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. آئندہ ہفتے جو بھی سوال رہے گا انشاءاللہ وہ بات آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.